مکے میں ایسے کلچر والے کو ہم نے نہیں دیکھا، ایسی محبت کرنے والے کو نہیں دیکھا۔ آپ ذرا بتا دیں آپ کون ہے؟ میرے نبی فرماتے تو ٹینشن مت لے کر میں پھر آؤں گا۔ میرے نبی پھر تیسری رات آتے ہیں، پھر چکی چلاتے ہیں، پھر جب جانے لگتے ہیں حضرت بلال دامن کو تھام لیتے ہیں اور عرض کرتے اوے بندے آج میں نہیں چھوڑوں گا، ذرا بتا دیا جائے۔ اس لیے آج تک آپ نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن آپ چکی چلا کر چلے جاتے، اس لیے کہ اور لوگوں نے ہماری صدقی کیا سنی تھی، اور لوگوں نے میرے رونے کی آواز سنی تھی، لیکن آج تک کسی نے رک کر کے یہ نہیں پوچھا کہ بتا تیرا درد کیا ہے، بتا تو روتا کیوں ہے، بتا تو صدقی کیا لیتا ہے۔ ارے پورے مکے میں بڑے بڑے دولت مند بھی بستے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار بھی بستے ہیں، بڑے بڑے حکمران بھی بستے ہیں، بڑے بڑے زمیندار بھی بستے ہیں، لیکن آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اوہ صدقی کیا لینے والے بتا تو صدقی کیوں لیتا ہے، تو ہچی کیوں لیتا ہے، تو کر راہتا کیوں ہے۔ لیکن ذرا بتا دیا جائے آپ کون ہو، آپ کا نام ذرا بتا دیا جائے۔ آپ سے ایسا اخلاق والا ہم نے دیکھا نہیں، آپ جیسا پیار کرنے والا نہیں دیکھا۔ گویا کہ اتنا کہا تھا میرے نبی فرماتے اے بلال مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں وہی ہوں جسے دنیا اللہ کے نبی کہتا ہے، جسے دنیا مسلمانوں کے نبی کہتا ہے۔ اور میں اتنا کہا تھا حضرت بلال قدموں میں گر جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام اب پھر دیر کس بات کی ہے، آپ ہی اللہ کے نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھا لو مسلمان بانو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، دین اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت بلال نے کیا کہا یا رسول اللہ علیہ السلام 3 دن سے آپ میری چکی چلاتے پر آپ تک آج تک نہیں بتایا کہ آپ کون ہو، نہ مجھے آپ پہچانتے ہو نہ جانتے ہو، بغیر پہچانے بغیر جانے آپ رات بھر میری چکی چلا کر چلے جاتے۔ آپ ہی اللہ کے نبی ہو، آپ جھوٹا نہیں ہو سکتے بلکہ دنیا میں سب سے سچے آپ ہی ہو۔ 3 دن تک میرے نبی 4 دن تک آتے رہے، میرے نبی نے کبھی بلال کو یہ نہیں کہا، نہ دھمکی دی کہ تو کلمہ پڑھ تب میں چکی چلاؤں گا۔ حضرت بلال نے آخر کیوں کلمہ پڑھ لیا، کیوں آخر؟ آج کچھ لوگ مسلمانوں کو پکڑ کر کہتے کہ یہ نام بولو وہ نام بولو، میں کہتا ہوں یار نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر بندوق کے نوک لگا کر تم کہو گے یہ نام بولو یا تو کلمہ پڑھ لے تو 1,00,000 بار اگر وہ کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دل سے نہ پڑھ لے۔ اس لیے کہ اسلام کسی کو بندوق کے نوک پر کلمہ نہیں پڑھایا ہے بلکہ اپنا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھایا ہے، اپنا کردار دیکھ کر کلمہ پڑھایا ہے۔ جب مسلمانوں کا اخلاق دیکھا ہے، کیریکٹر دیکھا ہے، سیرت دیکھا ہے، محبت دیکھی ہے، جب مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھا ہے، میرے نبی کا اخلاق دیکھا ہے، لوگوں نے بلا جھجک کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے، بلا جھجک کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دکھا دو، کہیں بھی اتہاس کا پنہ پلٹ کر دکھا دو کہ کسی مسلمانوں نے کسی کو جبرن کلمہ پڑھایا۔ اسی ہندوستان میں مسلمانوں نے لگ بھگ 850 سال یا 1000 سال تک حکومت کی اسی ہندوستان میں، لیکن کوئی بھی تاریخ بتا دو کہ کسی بادشاہ نے کسی کو چاقو دکھا کر یا کوئی لاٹھی ڈنٹا دکھا کر کلمہ پڑھایا ہو؟ کوئی بھی تاریخ نہیں ملے گی، کوئی بھی اتہاس نہیں ملے گا۔ لیکن ہم اتہاس پڑھیں گے تب تو، ہم تاریخ پڑھیں گے تب تو۔ یار آزادی کے وقت ہم مسلمانوں نے قربانی دی ہے لیکن مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ انڈیا گیٹ میں لکھا ہوا ہے ایک بینر میں کہ کون کتنا شہید ہوا ہے۔ مسلمان لگ بھگ حضرت 64,695 یا اس لیکن 64,000 ہے، باقی 600 ہے یا 300 ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن 64,000 مسلمان شہید ہوئے ہندوستان کی آزادی میں۔ اس کے بعد کوئی 12,000 ہے یا تو کوئی 10,000 ہے یا تو کوئی 8,000 ہے یا کوئی 2,000 ہے یا تو کوئی 200 ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 27,000 یا 29,000 صرف علماء اکرام شہید ہوئے۔
صرف عالم، اور آج ہمیں کہتے کہ تم جہادی ہو، آج ہم پر جہادی کا فتوہ لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار، ارے فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتوہ انگریزوں کے خلاف دیا تھا کہ اسی ہندوستان میں مسلمان اور ہندو دونوں مل کر، سکھ عیسائی سارے جماعت کے لوگ مل کر انگریزوں کو کھدیڑا تھا، اور انگریزوں نے کہا تھا یہ لوگ جہادی ہیں، یہ لوگ جہادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا۔ اگر آج جہاد کا فتوہ نہ دیا ہوتا تو ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ اگر جہاد کا فتوہ دیا نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہیں ہوتا، انگریزوں کے چنگل میں رہتا۔ لیکن آج الٹا ہم لوگوں کو جہادی کہتے ہیں۔ بتائیے، تب افسوس ہوتا ہے، تب افسوس ہوتا ہے جب اشفاق اللہ خان اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے سارے لوگ مل کے جب شہید ہوئے، اس قربانی کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ یاد کب کریں گے؟ جب ہم پڑھیں گے تب۔ خیر، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اور میں جہاں چھوڑا تھا میں وہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال ہیں، حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھ لیا نا تو اس کی زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ، اللہ اکبر کا نعرہ، ہمیشہ ہمیشہ اللہ اکبر کا ورد ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امیہ بن خلف نے جب سنا کہ یار یہ بلال پڑھتا کیا ہے، اب تک تو کچھ پڑھتا نہیں تھا، روتا تھا، چکی چلاتا تھا، روتا تھا، بکریاں چراتا تھا، روتا تھا، کام کرتا تھا، روتا تھا، مشکزہ میں پانی لاتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ کچھ پڑھتا جاتا، آخر پڑھتا کیا ہے۔ امیہ بن خلف جب کان لگا کر سنا، کہا یار یہ تو اپنے اللہ کا نام لیتا ہے، اپنے نبی کا نام لیتا ہے۔ امیہ بن خلف نے کہا اے بلال، اپنے اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، اپنے نبی کا گنگنانا نام لینا چھوڑ دے، اپنے نبی کا ترانہ گنگنانا چھوڑ دے۔ حضرت بلال نے کہا او امیہ بن خلف، آپ اپنے کام سے کام مطلب رکھیں، میں کیا کرتا ہوں آپ کو دیکھنا نہیں ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو طرح طرح کی ایذائیں دینے لگے، طرح طرح کے مصیبتوں میں ملوث کرنے لگا، طرح طرح کے ذلتیں، طرح طرح کے اذیتیں دینے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال کو چٹائیوں میں سمیٹ کر اس چٹائی کے اندر دھواں دیا جاتا تھا تاکہ بلال اب کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کے گردن پہ رسی ڈال کر گرم گرم ریت پر گھسیٹا گیا تاکہ بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کے چمڑی ادھیڑ کر اس میں نمک گھسا جاتا تاکہ بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کے زبان پہ آگ رکھی گئی تاکہ بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اپنے رب کا نام لینا چھوڑ دے۔ لیکن جتنی اذیتیں دیتا اور کلمہ پڑھتا جاتا، جتنے تکلیفیں ہوتی اور نبی کا ترانہ گنگناتا جاتا، گویا کہ امیہ بن خلف پریشان ہو گئے۔ اے بلال، اتنا تو بتا دے کہ تیرے نبی نے کون سے جام پلا دیا ہے، کون سے شربت پلا دیا ہے کہ تو کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتا، نبی کا نام لینا نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تجھے اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے، اتنی اذیتیں دی جا رہی ہے، پھر بھی کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتا۔ آخر پتہ کیا بات ہے؟ حضرت بلال جواب دیتے او امیہ بن خلف، ارے اذیتیں کیا پہنچاتے ہو؟ بلال کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے، ہر ٹکڑے سے میرے نبی کے ترانے کی آواز آئے گی۔ چاہے جتنا بھی ٹکڑا کر دو، ہر ٹکڑے سے نبی کا نام کی آواز آئے گی۔ حضرت صدیق نے دیکھا کہ بلال کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے، میرے نبی کے پاس گئے۔ میں شارٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت صدیق میرے نبی کے پاس گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام جو ہے نا بلال، امیہ بن خلف بڑی تکلیفیں دے رہا، بڑی اذیتیں پہنچا رہا۔ میرے نبی فرماتے صدیق جا آزاد کر لو، جا آزاد کر دو، اور جو تو آزاد کرے گا نا میرا بھی کچھ اس میں ملا دینا۔ گویا کہ حضرت صدیق آئے، امیہ بن خلف کے پاس آئے۔ حضرت بلال کی حالت خراب ہو گئی تھی، چلنے کی سکت نہیں تھی۔ امیہ بن خلف سے کہا کہ اوے امیہ، بلال کے بدلے تو کیا لوگے؟ میرے کہ کہا جاتا ہے اتنے اشرفیاں لوں گے، جتنا کہا اتنے اشرفیاں دے کر کے حضرت بلال کو آزاد کیا۔ حضرت بلال کے اندر چلنے کی سکت نہیں ہے،
حضرت صدیق اکبر اپنے کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں لاتے ہیں، اما چوکٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا کریم فرماتے بلال آ گئے، بلال آ گئے، تیرے ہی انتظار ہے۔ ہاں یا رسول اللہ آ گیا، بلال آ جا، بلال توڑے آ جا۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، امیہ بن خلف نے بڑی تکلیفیں دی ہے، بڑی اذیتیں پہنچائی ہے، اب بلال کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ بلال چل سکے، بلال کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ بلال دوڑ سکے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، امیہ بن خلف کا جب غلام تھا کوئی بھی بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، امیہ بلائیے بلال دوڑے جائے، ابو جہل بلائیے بلال دوڑے جائے، امیہ بلائیے بلال دوڑے جائے، شیبہ بلائیے بلال دوڑے جائے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، چاہے بوڑھا بلائے، چاہے جوان بلائے، چاہے بچہ بلائے، کوئی بھی بلاتا تھا بلال دوڑے جاتا تھا، لیکن بلال کے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ اب بلال دوڑ سکے، بلال چل سکے۔ میرے نبی فرماتے اے بلال، اب تجھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی بھی بلائے تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بلال، تو میرے دامن کرم میں پناہ لے لیے ہو، اب تو بلائے گا سب دوڑے آئے گا، تو بلائے گا صدیق آئے گا، تو بلائے گا عمر آئے گا۔ اس کا عملی جامہ میرے نبی نے پہنا دیا۔ جب کعبے کی تقدس کو نیلام کرنا چاہتا تب میرے نبی نے کعبے کو، جب مکے کو آزادی دلائی ہے، گویا کہ آزادی دلانے کے بعد جب میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال کعبے پہ چڑھ جا، حضرت بلال چڑھتے گئے، حکم رسول بلال چڑھتے گئے، اما چڑھتے گئے بلال نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ میرے نبی فرماتے اے بلال آذان پڑھو، اے بلال آذان پڑھو، اما حضرت بلال آذان پڑھتے گئے۔ اما جب حضرت بلال حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو بلال کی نظر نے کیا دیکھا کہ ایک طرف سے حضرت صدیق اکبر چلے آ رہے، ایک طرف سے حضرت عمر چلے آ رہے، ایک طرف سے حضرت علی چلے آ رہے، ایک طرف سے حضرت عثمان چلے آ رہے۔ اما جب بلال نے دیکھا کہ جب ایک کالا بلال نے آواز لگائی ہے تو سارے لوگ چلے آ رہے، تو بلال بول پڑے یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر بلال کو بڑا انمول کیا۔ گویا کہ جب حضرت بلال کی نظر نے دیکھا کہ جب امیہ بن خلف کے جب میں غلام تھا تو کوئی بھی مار کے چلا جاتا تھا، کوئی ڈنٹے سے مارتا تھا، کوئی لات سے مارتا تھا، کوئی ہاتھ سے مارتا تھا، کوئی پتھر سے مارتا، کوئی کنکر سے مارتا، لیکن آج جب میرے نبی کے دامن کرم میں پناہ لے لیا ہوں تو اب بلال کا مقام اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب جب بلال آذان پکارے تو آذان سن کر سارے صحابی رسول دوڑے دوڑے مسجد چلے آئے۔ تو یہ محبت کا مقام ہے۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں صاحب، لیکن ہم نے قرآن پڑھا نہیں چھوڑ دیا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، محبت یہ نہیں کہ ہم قرآن نہ پڑھیں، محبت یہ نہیں کہ ہم مدرسے کے قریب نہ جائیں، محبت یہ نہیں کہ ہم ذکر و اذکار نہ کریں۔ قسم خدا کی یاد رکھنا، محبت وہ محبت ہے، یہی محبت ہوگی دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ لیکن آئے اب بڑی تیزی میں، یہ تو بندوں کی محبت، لیکن میرے آقا کریم بندوں سے کیسے محبت کرتے تھے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میرے نبی اپنے غلاموں سے کس طرح اللہ کے بندوں سے کیسے محبت کرتے تھے میرے آقا کریم ہے۔ ایک مرتبہ مکے سے اوجھل ہو گئے یا مدینے سے اوجھل ہو گئے، 3 دن تک نظروں سے غائب ہو گئے میرے نبی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب غائب ہو گئے نا صحابی رسول تھے، جب تک میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے تب تک کھانا نہیں کھاتے، جب تک چہرہ نہیں دیکھتے سوتے نہیں تھے۔ اما حضرت صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا، حضرت عمر نے بھی نہیں دیکھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیکھا۔ سارے غلام پریشان ہو گئے، سارے صحابی رسول پریشان ہو گئے، کوئی میدانوں کی طرف نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے، کوئی میدانوں کی طرف، کوئی کھیتوں کی طرف، کوئی بازاروں کی طرف، کوئی قصبوں کی طرف، چاروں طرف تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ یار کسی نے میرے نبی کو دیکھا ہے کیا؟
کیا کسی نے میرے یار کو دیکھا ہے کیا؟ حضرت صدیق نکل گئے یار کسی نے میرے یار کو دیکھا ہے کیا؟ حضرت عمر نکل گئے کسی نے میرے نبی کو دیکھا ہے کیا؟ چلتے چلتے جب میدان کی طرف نکلے کہا یار میرے نبی کو دیکھا ہے کیا؟ ایک چرواہا جو بکریاں چرایا کرتا تھا اس چرواہے سے کہا یار میرے نبی کو دیکھا ہے کیا؟ میرے یار کو دیکھا ہے کیا؟ اس چرواہے نے کہا یار ہم نے تو تیرے نبی کو دیکھا نہیں کہ تیرا نبی کیسا ہے تیرا یار کیسا ہے، لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ 3 دن پہلے ایک خوبصورت نوجوان، ایک حسین و جمیل نوجوان، ایک حسن و جمال والا نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد اس غار کے اندر گھسا ہے، اس غار کے اندر جا کر اتنا رو رہا، اتنی سسکیاں لے کر رو رہا، سسکیاں لے کر رو رہا کہ رونے کی آواز جو آتی ہے نا اسی آواز کو سن کر یہ میری بکریاں چرنا چھوڑ دیا ہے، یہ بکریاں چرنا چھوڑ دیا ہے، بکریوں کی آنکھوں میں کیسے آنسو ہے دیکھ لو۔ اما جب کہا نا تو صاحب یہ رسول فرماتے کہ اتنا تو بتا دے کہ جب وہ بندہ روتا ہے، جب وہ حسن و جمال والا جوان روتا ہے تو آواز کیا آتی ہے، کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے؟ اما وہ چرواہا جواب دیتا ہے، اما آواز جب آتی ہے تو یہی آتی ہے یا رب حبل امتی، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، یا میرے مولا میرے امت کو بخش دے۔ تب میرے نبی کے غلام کہتے کہ جب میرے نبی غلاموں کے خاطر اتنا روتا ہو تو پھر غلاموں کو اپنے نبی کے خاطر کتنا رونا چاہیے کہ جب نبی اپنے غلاموں کے لیے اتنا روتا ہے بخشش کے لیے کہ میرے رب میرے امت کو بخش دے، میرے غلاموں کو بخش دے۔ بتائیے بخشش کی دعا مانگ رہے، وہ بھی بغیر کھائے بغیر پیے اور ہچکیاں لے کر دعا مانگ رہے، وہ نبی کے ہم غلام ہیں۔ تو بتائیں سب ہم لوگوں کو کیسی محبت کرنی چاہیے، کیسی الفت کرنی چاہیے؟ لیکن صاحب آج ہم نے محبت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رسوا کیے جاتے، آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں مارے جاتے، یار کچھ پوچھ لیا جائے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بولنے کی سکت نہیں ہوتی، بولنے کی سکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، پھر ہم کہاں سے جواب دیں؟ اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے نا تو ہر وقت جواب دے سکتے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ایک واقعہ بتا کر ہے نا کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے اور پہلے کی ماں اور باپ کیوں پڑھانے کی کوشش کرتے؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان ہے، چھوٹے ہیں، باپ کا سایہ نہیں، ماں ہے بیوہ ماں ہے، ماں کہتی بیٹا چل مدرسہ پڑھنے کو، ماں لے کر چلی جاتی ہے مدرسہ۔ حافظ صاحب سے کہتی کہ حضرات جب تک میرا بیٹا عالم دین نہ بن جائے، حافظ قرآن نہ بن جائے، نیک بندہ نہ بن جائے، تب تک چھٹی مت دیجیے۔ اور اپنے بچے سے بھی کہہ دیا کہ جب تک تو عالم دین حافظ قرآن نہ بن جاؤ تب تک واپس گھر مت آنا۔ کوئی ماں ہے ایسی جو کہہ دے اپنے بیٹے کو اس طرح؟ ارے یہاں اگر امام صاحب ایک ڈنٹا اگر مار دے بچے کو تو پورے خاندان والے آ جاتے ہیں کہ تیری ہمت کیسے ہو گئی کہ میرے بیٹے کو تو نے ہاتھ لگایا۔ میں کہتا ہوں یار امام جب ایک بچے کو مارتا ہے تو کھیت جوتنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچے کی زندگی سنوارنے کے لیے، آپ کے بچے کی زندگی بنانے کی خاطر ڈنٹے مارتے۔ گویا کہ بایزید بسطامی علیہ رحمت رضوان سے کہا کہ جب تک عالم دین نہ بن جائے تب تک واپس مت آنا۔ ماں واپس آ جاتی ہے، علم دین حاصل کرتے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے، کچھ مہینے گزر گئے، ماں کی ممتا ستانے لگی ہے، ماں کی میاں تڑپاتی ہے، ماں کا پیار تڑپانے لگتا ہے، ماں کی محبت تڑپانے لگتی ہے، ماں کی یاد آنے لگتی ہے، ماں ادھر گھر پہ الگ تڑپتی ہے، بیٹا ماں کی یاد میں الگ تڑپتا ہے۔ گویا کہ وہ بیٹا کہتا ہے حضرت ہمیں چھٹی دے دیجئے نا، ماں کا چہرہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، ماں سے گلے لگانے کا دل کرتا ہے، حضور ہمیں چھٹی دے دیجئے، بس صرف ماں کا چہرہ دیکھ کر میں آ جاؤں گا۔ حضرت جواب دیتے کہ تجھے پتا نہیں کہ تیری ماں کیا کہہ کے گئی ہے کہ جب تک بیٹا عالم نہ بن جائے چھٹی مت دیجئے گا، حافظ قرآن نہ بن جائے چھٹی مت دیجئے گا، میں تجھے چھٹی نہیں دے سکتا۔ گویا کہ وہ بچہ بڑی گریہ بازاری کرنے لگتا ہے،
हुजूर एक दिन की छुट्टी दे दीजिए ना, सिर्फ एक मर्तबा माँ का चेहरा देख लूंगा, वापस आ जाऊंगा, सिर्फ माँ से एक मर्तबा गले लगा लूंगा, वापस आ जाऊंगा। हजरत को छुट्टी देने का मन नहीं था। हजरत ने कहा ठीक है मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा, लेकिन 3 दिन का सबक सुनाओ। क्या कहा? 3 दिन का सबक सुनाओ, फिर तू चला जाना। असर में छुट्टी लेने के लिए गया था, मगरिब का बाद उसे घर जाना था। हजरत ने कहा, सोचा कि ये 3 दिन का सबक सुना ही नहीं पाएगा जो मैं छुट्टी दूंगा। अब असर से मगरिब से लेकर के या तो 1-2 घंटे में इतनी मेहनत की कि 3 दिन का सबक ले जाकर के सुना दिया। अब जब सुना दिया कि हुजूर मैंने तो सुना दिया, अब तो छुट्टी दे दो। अब मजबूरन छुट्टी तो देनी होगी। हजरत ने कहा ठीक है जा, वापस सुबह आ जाना। कहा ठीक है हुजूर। अम्मा चले गए। जाते जाते रात हो जाती है, माँ कुंडी लगा कर सो जाती है। अम्मा जैसे ही घर पहुँचता है बच्चा, दरवाजे की कुंडी खटखटाते ही माँ की नींद खुल जाती है। माँ आवाज देती है कौन? कहा माँ मैं बायजीद हूँ। कहा कौन बायजीद? कहा तेरा बेटा बायजीद। कहा कौन मेरा बेटा बायजीद? कहा माँ तुझे पता नहीं है कि मैं तू अपने बेटे को मदरसा रख करके आई थी? कहा कौन बेटा मैं रख करके आई थी? मैं बेटा रख करके तो आई थी। तो मैं बेटे को कहा तो जब तक आलिम न बन जाओ आना मत, जब तक हाफिज न बन जाओ आना मत। बेटा क्या तू आलिम बन गया? क्या तू हाफिज बन गया? वो बेटा कुछ देर तक खामोश हो जाता है। फिर माँ कहती है ओए बेटा क्या तू आलिम बन के आ गया? क्या तू हाफिज बन के आ गया? अम्मा तो बेटा जवाब देता नहीं माँ, मैं तो आलिम तो नहीं बना, मैं तो हाफिज नहीं बना। मेरी माँ तेरी जान तड़पा रही थी, तेरी मोहब्बत सता रही थी। तेरा चेहरा देखने का दिल करता था, तुझसे गले लगाने का दिल करता था, इसलिए तेरा चेहरा देखने के लिए आ गया, तुझसे गले लगाने के लिए आ गया। माँ कहती है बेटा जा वापस चला जा, जब तक तू आलिम ना बन जाए तब तक मैं तुझे गले से नहीं लगा सकती। जब तक तू हाफिज कुरान ना बन जाओ तब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देख सकती। बेटा जा, पलट जा, उल्टे पाप पलट जा, आलिम बन करके आ जा, हाफिज बन करके आ जा। माँ जब इतना कहा ना, हजरत बायजीद बस्तामी अर्ज करते ए मेरी माँ जब तेरा ये वादा है कि मैं आलिम बन जाऊँ, मेरी बात तो सुन ले, जब तक बायजीद आलिम ना बन जाए तब तक घर वापस नहीं आएगा। वापस पलट गया। माँ ने दरवाजा भी नहीं खोला और उल्टे पांव पलट आया। और जब तक आलिम नहीं बना, हाफिज नहीं बना, तब तक घर लौट कर नहीं आए। है मेरा बच्चा ऐसा? है कोई माँ बाप ऐसे जो अपने बेटे को कुरान पढ़ाने के लिए जद्दोजहद करे? है कोई बाप जो अपने बेटों को पढ़ाने के लिए इतनी कुर्बानी दे दे? अरे जो कौम अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए मदरसा मस्जिद ना भेज सके, वो कौम कुर्बानी क्या दे सकती है? जो कौम कुरान पढ़ाने के लिए 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल सकती हो, तो फिर हम मुसलमान क्या करेंगे? तो वो जब हजरत बायजीद बस्तामी जब आलिम दीन बनकर आ गए ना, आज सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत में भी चर्चा होता है। आज हमारा बेटा भी ऐसा हो। अगर बायजीद नहीं बन सकते, गुलाम तो बन सकते हैं। अगर गौसे आजम नहीं बन सकते, गुलाम तो बन सकते। ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकते, तो गरीब नवाज का गुलाम तो बन सकते। अरे मेरे गरीब नवाज जब मदीने से परचम इस्लाम लेकर आए और जब दिल्ली की जमीन पे गाड़ा था तो पूरे दिल्ली के हुकूमत हिला दिया था। अगर आज उसका गुलाम अगर परचम इस्लाम लेकर आ जाए तो पूरी दुनिया की हुकूमत हिला सकता है। लेकिन हम उस लायक